اس منحوس کو کب رخصت کرنا ہے؟ 5 سال ہو گئے اس کے نکاح کو۔ سرتاج بیگم کی زہر میں ڈوبی آواز وہ بھی بآسانی سن سکتی تھی جو اندر احمد صاحب کو بول رہی تھی، مگر پس پردہ وہ اسی کو ہی سنا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کھانا بنایا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ یہ تو روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ سرتاج بیگم کے یہ طعنے اب اس کو زخمی کرنے لگے تھے۔ وہ 5 بیٹیوں کی ماں ہونے کے باوجود اس کا دکھ اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے تھوڑی ان کی دہلیز پر بیٹھی تھی، مگر وہ ان سے شکوہ کس بنیاد پر کرتی جب اس کا اپنا باپ بھی ظالم اور سفاک نکلا، جو اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کو چھوڑ کر بیرون ملک جا کر بیٹھ گیا اور وہیں اپنی دنیا بسا لی۔ اس کو اپنے بھائی بھابھی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس نے کرب سے سوچا اور آنکھیں موند لیں، اور یہی سب اس کے ساتھ فاران کر رہا تھا جو اس سے نکاح کر کے اس کو بھول ہی گیا تھا۔ اس کی ماں کی زندگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد فاران بھی بیرون ملک چلا گیا۔ وہ روکنا چاہتی تھی مگر وہ جلد واپس آنے کا کہہ کر لوٹ گیا، اور اب 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کال کرتی تو نمبر مسلسل بند ملتا۔ اس کے پاس محض اس کے فلیٹ کا ایڈریس تھا جس میں وہ پاکستان آ کر رہتا تھا، مگر وہاں وہ کیا کرنے جاتی جب وہی پاکستان میں نہیں تھا؟ مگر چچی کے طعنوں سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک انتہائی فیصلہ کیا تھا۔ وہ مزید یہاں رہ کر اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، آخر کو وہ فلیٹ فاران کا تھا، اس کے شوہر کا تھا۔ اس کا بھی حق تھا اس پر۔ وہاں جا کر وہ کم از کم سکون سے تو رہ سکتی تھی۔ کوئی طعنے دینے والا تو نہ ہوتا۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر رہ سکتی تھی۔ فاران اکلوتا تھا۔ ماں باپ اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ فلیٹ میں ایک ملازمہ رہتی تھی جو اس کے فلیٹ کا خیال رکھتی اور وہیں پر رہتی تھی۔ یہ سب فاران نے اس کو نکاح کے ابتدائی دنوں میں بتایا تھا جب وہ بیرون ملک نہیں گیا تھا۔ آپی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس کو سامان باندھتے دیکھ کر 16 سالہ مرحا حیران ہوئی۔ فاران کے گھر جا رہی ہوں، وہ جواب دے کر پھر سے پیکنگ میں جت گئی۔ مگر ایسے کیسے آپی؟ وہ تو آسٹریلیا میں ہیں، آپ وہاں اکیلے جا کر کیا کریں گی؟ پاس بیٹھی نشا بھی بولی تھی۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تبرک کے ساتھ دلی وابستگی رکھتی تھیں اور اس کے ساتھ کافی بے تکلف بھی تھیں۔ رہ لوں گی، کم از کم میری طعنوں سے تو جان چھوٹ جائے گی جو مجھ سے سہن نہیں ہوتے۔ اس کے لہجے میں تکلیف کے ساتھ تلخی تھی۔ مرحا اور نشا بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ اپنی ماں کی سنگ دلی سے خوب واقف تھیں، جنہوں نے تبرک کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے طعنے کستی رہتی۔ پر آپی، ان کی تو عادت ہے، آپ کیوں ان کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ ابھی تو آپ کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، لوگ کیا کہیں گے؟ نشا جو تھوڑی سمجھدار تھی اس کو سمجھانا چاہا، جو یہ انتہائی قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ رخصتی ضروری نہیں، نکاح ہی سب کچھ معنی رکھتا ہے، اور رہی لوگوں کی بات تو انہوں نے میرے جیسا وقت نہیں دیکھا، اس لیے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ نشا اور مرحا اس کو دیکھتی رہ گئی۔ دروازے پر سرتاج بیگم کھڑی تھی۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ ان کے دل میں تو جیسے ٹھنڈ پڑی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھیں۔ امی دیکھیں آپی جا رہی ہیں، ان کو روکیں، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی، اور فاران بھائی بھی پاکستان نہیں ہیں، یہ وہاں جا کر کیا کریں گی؟ نشا ماں کی جانب بڑھی کہ شاید وہ تبرک کو روک لیں۔ جانے دو اس کو، شوہر کا گھر ہے اس کا، کسی پرائے کا گھر نہیں۔ سرتاج بیگم کی بات پر نشا اور مرحا ان کو دیکھتی رہ گئیں۔ تبرک کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں۔ اس کو اپنا فیصلہ 100% درست لگا۔ ایک امید تھی پہلے جو اب مر چکی تھی۔ اس نے اپنے سامان کو اچھے طریقے سے پیک کر لیا۔ مرحا اور نشا کو ماں کی سنگ دلی پر دل سے دکھ ہوا۔ وہ اس طرح کیسے اس کو اکیلے جانے دے سکتی تھیں جبکہ فاران بھی اس ملک میں موجود نہیں تھا؟ آخر تبرک کے ساتھ اس کی ماں کو کیا بیر تھا جو اس کو وہ ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ احمد صاحب گھر پر موجود نہیں تھے، ورنہ وہ تبرک کو کبھی بھی گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالنے دیتے، اور اسی چیز کا سرتاج بیگم کو فائدہ ہوا تھا، اور تبرک خاموشی سے اس گھر سے نکل گئی۔ وہ بہاولپور کی ٹرین پر چڑھ گئی۔ لاہور سے بہاولپور کا راستہ تقریباً 6 گھنٹے کا تھا۔ ٹرین کو چلنے میں ابھی وقت تھا تو اس نے اپنی سیٹ ڈھونڈی اور سامان سیٹ کے نیچے رکھا۔
اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹرین کا ڈبہ لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے خود کو اچھے سے چادر سے کور کر لیا اور ہینڈ بیگ کو مضبوطی سے تھام لیا جس میں فاران کے فلیٹ کا پتہ موجود تھا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ یوں اکیلے سفر کر رہی تھی۔ دل پل بھر کو ڈگمگایا تھا۔ آخر تھی تو وہ لڑکی ہی، ڈرنا فطری تھا۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین کا ہارن بجا تھا اور پھر 5 منٹ کے اندر ٹرین آہستہ آہستہ چل پڑی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ اس کے رگ رگ میں تھکن بھری تھی، چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کاش کوئی تو اس کے ساتھ وفا کرتا، مگر یہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ اس کا وجود تو کسی کے لیے بھی معنی نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ اپنوں کے لیے بھی نہیں۔ اس نے بمشکل تلخ سوچوں سے اپنا دامن چھڑایا۔ کچھ دیر میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ جب ٹرین چلتے چلتے ایک اسٹیشن پر رکی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بہاولپور آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اس کے ساتھ 2 فیملیز بیٹھی تھیں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے مسکرا کر ان بچوں کی جانب دیکھا جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ کے ماما پاپا نہیں ہیں آپ کے ساتھ؟ ایک بچے نے بڑی معصومیت سے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ نہیں، میں اکیلی ہوں، میری ماما اللہ میاں کے پاس ہیں، اس نے کہہ کر پیار سے اس بچے کے گال کو چھوا۔ اس کی بات سن کر باقی بچے بھی اس کے پاس چلے آئے اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بھولی بھالی باتیں سن کر کچھ پل کے لیے وہ مسکرا اٹھی۔ اس نے اپنے بیگ سے کچھ چاکلیٹس نکال کر سارے بچوں میں بانٹ دی جو اس کو مرہا اور نشا نے آتے ہوئے دی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد بہاولپور کا اسٹیشن بھی آ چکا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی سیٹ کے نیچے سے اپنا سامان نکالا اور ہینڈ بیگ سنبھالتی ٹرین کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ان بچوں کے ساتھ ایک مرد تھا جس نے اس کا سامان اتروانے میں اس کی مدد کی تھی، اس لیے اس نے آسانی سے ٹرین کے چلنے سے پہلے اپنا سامان اتار لیا اور خود بھی اتر گئی۔ وہ اپنے سامان کو سنبھالتے تیزی سے آٹو کی جانب بڑھ گئی۔ جی باجی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ایک آٹو والے نے اس کے پاس آ کر پوچھا تو اس نے اپنے بیگ سے فاران کے فلیٹ کا ایڈریس کا کاغذ نکالا اور اس کو تھما دیا۔ بھائی، اس ایڈریس پر جانا ہے، لے چلیں گے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ جی باجی، لے جائیں گے، 500 روپے لگے گا، وہ پٹھان بولا تھا۔ ایڈریس کافی دور کا تھا۔ جی چلیں، ٹھیک ہے، تبرک نے کہا اور جلدی سے اپنا سامان آٹو میں منتقل کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آٹو والے کو کچھ پیسے دیے اور اپنا سامان اٹھا کر فلیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ فلیٹ 4تھے فلور پر تھا، اس وجہ سے اس کو لفٹ کے ذریعے جانا پڑا۔ اس نے بمشکل اپنے سامان کو گھسیٹا اور لفٹ میں گھس گئی۔ لفٹ میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ جب لفٹ 4تھے فلور پر رکی تو وہ اپنے 2 سوٹ کیس گھسیٹ کر نکل گئی۔ سامنے ہی فاران کے فلیٹ پہ اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ڈور ناک کیا جو کچھ دیر بعد ہی ایک مرد نے کھولا تھا۔ السلام علیکم محترمہ، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مقابل نے سلام کیا تھا۔ اس کو فاران کے فلیٹ میں کسی مرد کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ فاران نے تو اس کو یہ بتایا تھا کہ اس کے گھر میں ایک ملازمہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے اور ساتھ میں اس کے فلیٹ کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ جی وعلیکم السلام، میں فاران کی بیوی ہوں، یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی، مگر آپ کون ہیں؟ شاہویز اس کی بات پر حیران ہوا۔ مگر محترمہ، اس فلیٹ میں تو میں رہتا ہوں، میں نے فاران سے کرائے پر لیا ہوا ہے، تو آپ کہاں رہیں گی؟ اس کی بات پر تبرک کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نمایاں ہو گئے، یعنی اس کا سارا سفر رائے گاں گیا تھا۔ اچھا، میں فاران سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز تھوڑی دیر رکیں۔ اس نے جلدی سے بیگ سے فون نکالا، فاران کو کال ملائی کہ شاید ابھی اس کا فون مل جائے۔ آپ اندر آ جائیں محترمہ، آرام سے بات کر لیں، شاہویز نے اس کو ساز و سامان کے ساتھ باہر کھڑا دیکھ کر کہا، تو وہ چاروں ناچار اپنے سامان کو لے کر اندر آ گئی۔ شاہویز نے اس کا سامان اندر لانے میں مدد کی تھی۔ وہ اندر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر فاران کا نمبر ملانے لگی جو مسلسل بند تھا۔ کیا ہوا، نمبر نہیں لگ رہا؟ شاہویز نے اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ اس نے افسردگی سے گردن نفی میں ہلائی۔ شاہویز کو اس کی حالت پر ترس آیا، نہ جانے وہ کتنی دور سے آئی تھی۔ رکیں ذرا، میرے پاس اس کا دوسرا نمبر ہے، میں اس پر کال کرتا ہوں، اس نے کہا تو تبرک نے امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ شاہویز فون کان کو لگا کر ذرا سائڈ پر ہو چکا تھا۔ 2-3 بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو فاران، کیسے ہو؟ اس نے کہا تو تبرک کے مایوس چہرے پر رونق آئی۔
شہویز اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی وہ سن نہیں پا رہی تھی، کیونکہ شہویز بہت آہستہ بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد وہ اس کی طرف چلا آیا۔ محترمہ، میری فاران سے بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر یہاں پر رہ سکتی ہیں۔ وہ حشاش بشاش لہجے میں اس کو بتا رہا تھا۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ اور فاران نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ اس کی باتیں سن کر اس کو دھچکا لگا تھا۔ بھلا وہ ایک مرد کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رہ سکتی تھی؟ محترمہ، آپ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ میرے دوست فاران کی بیوی ہیں، اس لیے میرے لیے قابل عزت ہیں۔ شہویز نے اس کے سارے ڈر دور کرنا چاہے جو اس کی ذات سے منسلک تھے۔ اس کے مضبوط لہجے اور الفاظوں کو سن کر تبرک کو تھوڑی سی ڈھارس بندھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر فاران نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ اس کو فاران کا اس سے بات نہ کرنا بہت چبھا تھا۔ آخر کو وہ اس کے لیے اتنی دور سے آئی تھی، وہ اس سے کچھ دیر تو بات کر سکتا تھا۔ وہ دراصل کافی مصروف تھا، کسی میٹنگ میں تھا، اس لیے اس نے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ شہویز نے اس کو مطمئن کرنا چاہا، جس کا چہرہ بھجا بھجا سا لگ رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بیچاری اتنی دور سے اپنے شوہر کے پیچھے آئی تھی اور وہ بے وفا نکلا تھا۔ اس نے فاران سے ہوئی گفتگو اس کو نہیں بتائی تھی۔ فاران بیرون ملک جا کر دوسری شادی کر چکا تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے، اس لیے اس نے تبرک کو طلاق دے کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر یہ سب وہ اس کو بتا کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ بیچاری کتنا سفر طے کر کے آئی تھی، اور آگے اس کو سارے در بند ملتے تو وہ ٹوٹ جاتی۔ کالی چادر کے حالے میں اس کا سانولا سا معصوم چہرہ اس کے دل میں اترا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ بے فکر ہو کر یہاں پر رہیے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، اس نے قدرے لگاوٹ سے کہا۔ تبرک نے گہری سانس خارج کی۔ اس کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اب وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، وہاں پر اس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ جو بھی تھا اب اس کو اسی گھر میں رہنا تھا، یہ اس کے شوہر کا گھر تھا۔ بے شک وہ یہاں موجود نہیں تھا، مگر اس گھر میں اس کو اپنا پن محسوس ہوا تھا۔ وہ یہاں پرسکون ہو کر رہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے میرا کمرہ دکھا دیں، میں وہاں پر اپنا سامان ایڈجسٹ کر لیتی ہوں، اس نے کہا تو شہویز فوراً سے اس کا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا جو خالی پڑا تھا۔ اس نے اندر کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو کمرہ کافی وسیع تھا اور نفاست سے ہر چیز کو رکھا گیا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ شہویز نے ایک بار پھر سے اپنا جملہ دہرایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ شہویز اس کا سامان ایک طرف رکھ کے کمرے سے نکل گیا۔ تبرک نے سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کو کمرہ پسند آیا تھا، جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس نے سوٹ کیس سے اپنا سامان نکالا اور الماری میں رکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دونوں سوٹ کیس جو وہ اپنے ساتھ بھر کے لے کر آئی تھی خالی کر دیے تھے۔ اب وہ کافی تھک چکی تھی۔ اس نے دوپٹہ سائڈ پہ رکھا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ خود کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ تب تک شہویز بھی باہر سے آ چکا تھا۔ اس نے باہر سے دروازہ نوک کر کے آواز لگائی تو وہ دوپٹہ درست کر کے لاؤنج میں آ گئی۔ وہ کافی کچھ کھانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ بریانی دیکھ کر تبرک کی بھوک جاگ اٹھی۔ آئیں بیٹھیں۔ شہویز نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ سوری، میں آپ کا نام پوچھنا بھول گیا۔ شہویز نے سر کھجایا۔ جی، تبرک ہاشمی نام ہے میرا، اس نے پر اعتمادی سے کہا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کو یہ منفرد سا نام بڑا اچھا لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے جھجک رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا، تبرک آپ ریلیکس ہو کر کھا سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے وہ بالکل بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھائے گی۔ ظاہر تھا وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ مانوس ہونے میں ابھی وقت درکار تھا۔ اس کے اٹھ جانے پر تبرک نے شکر کیا اور کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ شہویز لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کو اپنے آفس کا کچھ کام کرنا تھا۔ تبرک نے کھانا کھایا اور برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے گئے۔ جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھا وہ چکرا کر رہ گئی۔ پورا کچن گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔
اس نے دوپٹہ اتار کے کمر پر باندھا، آستین کے بازو اوپر کیے اور آدھے گھنٹے میں سارے گندے برتن دھو ڈالے۔ اب کچن صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شہویز جو کچن میں پانی پینے کی غرض سے آیا تھا، کچن کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے توصیفی نظروں سے کچن کو دیکھا۔ تبرک چولہے پر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کی پیٹھ شہویز کی جانب تھی، اس لیے وہ اس کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ آپ کو تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح ملازمہ آ کر خود ہی کچن صاف کر جاتی۔ شہویز کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے، جب یہیں پر رہنا ہے تو پھر کام بھی کرنے میں کیا قباحت ہے؟ تبرک کی بات پر وہ خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں اس کی سلیقہ مندی کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں، آپ بھی پئیں گے کیا؟ اس نے شہویز سے بھی پوچھ لیا کہ شاید اس کو بھی چائے کی طلب ہو۔ جی کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، کہتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ تبرک کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اس کی مسکراہٹ بہت سجی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے کسی کا بھی دل اپنی مٹھی میں کر سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت شخص تھا اور کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹا اور واپس چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ شہویز کچن سے جا چکا تھا۔ جب چائے بن گئی تو اس نے بڑے سے مگ میں چائے کو انڈیلا اور اس کو دینے چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا۔ اس نے نوک کیا اور اندر آ گئی۔ چائے کا مگ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جزاک اللہ۔ شہویز نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہولے سے سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ احمد صاحب نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ تبرک اپنے شوہر کے پاس بہاولپور چلی گئی ہے۔ زرتاج بیگم شوہر کے غصے سے سہمی کھڑی تھیں۔ آج پہلی دفعہ وہ اس قدر جلال میں آئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زرتاج بیگم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آخر وہ اس معصوم سے کس چیز کا بیر لے رہی تھیں؟ ایک بار بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کو یقین تھا اگر زرتاج بیگم ایک بار بھی تبرک کو روکتی تو وہ کبھی انکار نہ کرتی، مگر زرتاج بیگم تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، اور وہ چلی گئی تھی۔ اب ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ بچی ہم پر اتنی بوجھ تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی اس کو شوہر کے گھر بھیج دیا۔ وہ غصے سے پھنکارے تھے۔ مرہا اور نشا بھی باپ کے غصے سے ڈر کر کمرے میں بند تھیں، جبکہ ان کا جلال زرتاج بیگم پر اتر رہا تھا جو ان سب کی ذمہ دار تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے، یہ بات اس کو سوچنی چاہیے تھی۔ زرتاج بیگم نے ڈھٹائی کی ساری حدوں کو پار کر دیا۔ احمد صاحب کا ہاتھ ان پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ تم نے کہا نہیں تھا، مگر تم نے اس معصوم بچی کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ شادی سے پہلے اپنے شوہر کے گھر رہنے چلی گئی۔ اگر تم اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھتی، ہر وقت اس کو نہ کوستی نہ تانے دیتی، تو آج وہ بچی یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہ جاتی۔ اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولے۔ زرتاج بیگم سر جھکائے ان کی باتوں کو سن رہی تھیں۔ ان کے دل میں تبرک ہاشمی کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا زرتاج بیگم، تم بھی بیٹیوں کی ماں ہو۔ کل کو ہم مر گئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو تم نے تبرک کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کہیں تمہارا کیا تمہاری بیٹیوں کے آگے نہ آ جائے۔ شوہر کی بات پر زرتاج بیگم کا دل دہل کے رہ گیا۔ احمد صاحب غصے سے کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ پیچھے وہ ڈھہ سی گئی تھیں۔ انہیں پہلی بار آئینے میں اپنا قبیح چہرہ دکھائی دیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی تھی۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو شہویز نہیں تھا، فلیٹ خالی تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکل کر وہ کچن کی طرف آ گئی۔ اس کو اپنے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ اس نے فریج سے آٹا نکالا اور اپنے لیے پراٹھا بنایا اور ساتھ ہی چائے بھی رکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتہ بنا کر کمرے میں چلی آئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی طاقت آئی تو اس نے سارے فلیٹ کی صفائی کرنے کا سوچا، جو کافی گندا پڑا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کچن کا رخ کیا۔ برتن کچھ وہ رات کو دھو چکی تھی، کچھ برتن ناشتے کے پڑے تھے۔ اس نے سارے برتنوں کو دھویا اور کچن کو اچھے سے صاف کر کے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد اس نے لاؤنج کی صفائی کی اور ساتھ اچھی سی ڈسٹنگ بھی کی۔ یہ 3 کمروں کا فلیٹ تھا جس میں ایک ڈرائنگ روم اور 2 بیڈ روم تھے۔ اس نے 3 گھنٹے لگا کر پورے فلیٹ کو چمکا دیا۔ اب وہ کافی تھک چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، پھر دوپہر کے کھانے کی فکر لگ گئی۔ فریج کھولی تو اس میں گوشت فریز ہوا پڑا تھا۔ اس نے فریج سے گوشت نکال کر اوون میں رکھ دیا تاکہ برف پگھل جائے۔
کچھ دیر میں وہ دوپہر کا کھانا بھی تیار کر چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ 5 بجے تک شہویز بھی آفس سے آ چکا تھا۔ تبرک اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے پورے فلیٹ پر ایک نظر ڈالی تھی۔ پورا فلیٹ چمک رہا تھا۔ اس کے لب مسکرائے۔ وہ اس کے سگڑاپے کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر کچن میں آ گیا۔ وہ ہمیشہ گھر کا بنا ہی کھانا کھانا پسند کرتا تھا۔ باہر کے کھانے سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی۔ وہ کچن سے کھانا لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ ابھی اس نے اپنے منہ میں پہلا نوالا ڈالا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین کی جانب دیکھا تو فاران کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر جلدی سے کال پک کی۔ ہاں شہویز، تم نے طلاق کے پیپرز تبرک کو دے دیے کہ نہیں؟ اس نے جیسے ہی کال پک کی فاران نے بے چینی سے سوال کیا۔ شہویز کو اس خود غرض انسان پر بہت غصہ آیا۔ نہیں، میں نے ابھی اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی، اس نے صاف کہا تھا، جبکہ فاران اس کی بات سن کر اس پر چڑھ دوڑا۔ کیا مطلب؟ کیوں بات نہیں کی؟ اس کو جلدی سے طلاق کے پیپرز تھما کر میرے فلیٹ سے نکالو۔ اس نے صفاقی کی تمام حدوں کو پار کیا تھا۔ شہویز اس کی صفاقی پر کلس کر رہ گیا۔ تم کتنے بے حس انسان ہو فاران، تم میں ذرا بھی احساس نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ ایک تو تم نے اس سے چھپ کر باہر جا کر شادی رچا لی، اور پھر اب طلاق کے پیپرز بھیج کر تم نے اس معصوم پر اور بھی ظلم کیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ اس کو سب سچ بتا کر اسے اس گھر سے نکال دوں۔ جانتے بھی ہو کن حالات میں وہ یہاں پر آئی ہے۔ پتہ نہیں وہاں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہوگا جو وہ رخصتی سے پہلے یہاں آنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اس بے حس انسان کے ضمیر کو جگاتے ہوئے بولا، مگر اس میں ضمیر ہوتا تو جاگتا۔ وہ بے ضمیر انسان تھا۔ تبھی چھناک کی آواز سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے تبرک دھواں دھار چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شہویز کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ وہ جو نہیں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا، مگر غلط وقت پر اس کو یہ دل خراش حقیقت معلوم ہو گئی۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیاں تبرک کے ارد گرد بکھری تھیں۔ آپ نے اتنا بڑا سچ مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بکھرنے کو تھی۔ اس کو یہ سب کوئی بھیانک خواب سا لگ رہا تھا۔ میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبرک اس لیے سچ نہیں بتایا۔ وہ مجرموں کی طرح سر کو جھکائے بولا۔ دکھی تو ہونا تھا، تکلیف تو ملنی تھی۔ ایک نہ ایک دن یہ داغ تو میرے ماتھے پر سجنا تھا۔ پھر آپ نے کیوں چھپایا؟ وہ آخر میں کہتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو دی۔ وہ تکلیف سے نڈھال ہو گئی۔ شہویز کا دل اس کو تکلیف میں دیکھ کر دکھ سے بھر گیا۔ اس کے پاس ایک لفظ بھی تسلی کا نہیں تھا۔ اس حال میں بھلا کب کوئی تسلی، کوئی دلاسا کام آتا ہے؟ پلیز حوصلہ کریں تبرک، وہ انسان آپ کے قابل ہی نہیں تھا، اس نے ہمت کر کے کہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ اور شدت سے رو دی۔ اس کی آہو بکاش شہویز کے دل پر چابک کی طرح لگی۔ روتے روتے وہ ایک جانب لڑک گئی۔ شہویز بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ تبرک کیا ہوا؟ اٹھیں پلیز۔ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شہویز کی جان لبوں پر آئی۔ وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اس کو اپنے بازوؤں میں بھر کے ہاسپٹل بھاگا تھا۔ ان کو برین ہیمریج ہوا ہے۔ انہوں نے کوئی سٹریس لیا تھا کیا؟ ڈاکٹر پوچھ رہی تھی، اور اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اس کے دل پاتال کی گہرائیوں میں ڈوبا تھا۔ نہیں نہیں ڈاکٹر، بس بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئیں۔ اس نے بمشکل لب وا کیے۔ اوکے ٹھیک ہے، ابھی تو مریض خطرے سے باہر ہے، اگر دوبارہ یہ اٹیک ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر شہویز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ڈاکٹر کی تمام ہدایات کو سن کر نکل گیا۔ کچھ دیر میں وہ تبرک کو گھر لے آیا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی، مگر مسلسل خاموش تھی، بس خلاؤں کو گھورے جا رہی تھی۔ تبرک کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ پہلی بار زندگی میں اس کو شدت سے کسی کا دکھ اپنے دل میں محسوس ہوا۔ مجھے واپس جانا ہے، وہ اس کو دوائی دینے آیا تھا جب اس کی خاموشی ٹوٹی۔ اس کے جانے کا سن کر شہویز کا دل مچل گیا۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آرام کریں، اس نے تحمل سے کہا تھا۔ یہ طبیعت تو اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، تو کیا میں ساری زندگی یہیں پہ رہوں گی؟ اس کے چہرے پر دکھ ہی دکھ تھا۔ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں تبرک؟ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ کر رکھا ہوگا۔ آپ مایوسی کی باتیں نہ کریں۔
شہویز نے اس کو مایوسی سے نکالنا چاہا تھا۔ اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے نہیں چاہ بہتر کی، میرا دل چاہتوں سے بھر چکا ہے۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے تبرک، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس نے ڈپٹا تھا۔ وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ چلیں یہ دوا کھا لیں۔ شہویز نے اس کے آگے دوائی اور پانی کا گلاس کر دیا۔ مجھے نہیں کھانی۔ اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ شہویز سمجھ چکا تھا وہ آرام سے بات نہیں مانے گی۔ آپ کو کھانی پڑے گی ورنہ میں یہ دوائی لے کر ساری رات یہیں کھڑا رہوں گا، شہویز نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ اس کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی اور دوائی منہ میں ڈال کر پانی کا گلاس تھام لیا۔ وہ اپنی جیت پر خوش ہوا۔ چلیں اب سو جائیں۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے اوپر کمبل اوڑھ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ چپ چاپ اس کی بات مانتے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے روٹھ چکی تھی، جیسے اس سے نصیب روٹھ کر بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس کو اس کے اپنوں نے ہی ڈس لیا تھا۔ وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ اس کا دل کیا چیخ چیخ کر روئے اور زمین و آسمان ایک کرتے۔ یہ کیسا ظلم تھا جو اس ستمگر نے کیا تھا، جس کو اس نے اتنا چاہا تھا، اس سے اتنی محبت کی تھی، اور اس کو یہ صلہ ملا تھا۔ رات یوں ہی اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، مگر چین ایک پل کو نصیب نہ ہوا۔ وہ سو رہی تھی کہ دروازے میں دستک ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ دوپٹہ درست کرتی اٹھ گئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے شہویز ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ چلیں جلدی سے ناشتہ کر لیں، پھر دوا کھانی ہے آپ کو۔ وہ بے تکلفی کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ دیکھ کیا رہی ہیں؟ جلدی سے فریش ہو کر آئیں، پھر ناشتہ کریں، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ وہ کلائی پہ ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ تو چلے جائیں، میں نے روکا تو نہیں ہے، وہ رکھائی سے بولی تھی۔ اس کو اس شخص کی ہمدردی زہر لگ رہی تھی جو اس کی ذات پہ ترس کھا رہا تھا۔ نہیں، پہلے آپ ناشتہ کریں گی، پھر میں آپ کو دوا دوں گا، پھر ہی آفس جاؤں گا، اس لیے کہہ رہا ہوں جلدی کریں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ارادے بتائے۔ وہ اندر سے کڑ کر رہ گئی۔ وہ اس کو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر لبوں پہ جیسے قفل لگے تھے۔ نہ جانے اس کی ذات میں ایسی کون سی کشش تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کی کسی بات سے انحراف نہیں کر پاتی تھی۔ وہ لب کاٹتی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نکلی تو اس نے جلدی سے ناشتے کا ٹرے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بمشکل زبردستی کھانے لگی۔ شہویز کی نگاہیں مسلسل اس پر ٹکی تھیں۔ اس نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا تو اس نے دوائی نکال کر پانی اس کی جانب کیا، تو وہ دوائی کھا کر پانی کا گلاس منہ کو لگا گئی۔ شہویز نے پرسکون سانس خارج کی۔ چلیں اب آپ آرام کریں، کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ شہویز کے قدم تھمے۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تبرک، کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اس نے سمجھانا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ طلاق کا داغ لے کر تو لڑکیاں مر جاتی ہیں، مگر میں بہت ڈھیٹ ہوں۔ دیکھیں ابھی تک زندہ ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو گئی تھی۔ شہویز کا دل اس کی بات پر لہو لہان ہوا۔ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھاتا؟ وہ بہت انمول تھی۔ خدا نے اس کو بروقت بے مول ہونے سے بچا لیا تھا۔ تبرک، طلاق موت نہیں جس کو پا کر خود پہ زندگی حرام کر دی جائے۔ یہ بھی زندگی کے کٹھن مرحلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ بھی زندگی کا کارواں چلتا رہتا ہے۔ جو لڑکیاں اس کو روک کی طرح سینے سے لگا کر رکھتی ہیں وہ بے وقوف ہوتی ہیں۔ اس نے رسانیت سے کہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے رخ پھیر گئی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر میرے آفس سے واپس آنے تک تو رک جائیں۔ اس نے جیسے تھک کر التجا کی تھی۔ اس کے التجائیہ لہجے پر تبرک کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کو اپنا مرجھایا ہوا عکس واضح نظر آیا۔ کچھ پل کے لیے نگاہوں کا تصادم ہوا اور پھر یکدم شہویز کے چلے جانے سے اس کی محویت ٹوٹی۔ وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ شہویز جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنے سوٹ کیس کو کھول کر واپس اپنا سامان رکھنے لگی۔ اب یہاں اس فلیٹ میں اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک پل میں اس کو سب پرایا لگنے لگا۔ وہ تنہا کھڑی تھی، کوئی بھی اس کا ہمسفر نہیں بن سکا۔
اس نے اکیلے ہی سفر طے کیا تھا اور آگے بھی شاید تنہائیاں ہی اس کا مقدر تھیں۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور سب کچھ سوٹ کیس میں منتقل کر دیا۔ وہ آفس سے آیا تو وہ لاؤنج میں اپنا سامان رکھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ جان بوجھ کر لیٹ آیا تھا، مگر وہ بھی اپنی بات کی پکی نکلی، بس اس کے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس کی جانب آیا اور اس سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے ملے اس کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ شہویز کا دل اس غموں کی ماری ہوئی لڑکی کی تمنا کرنے لگا۔ وہ اس کے ہر دکھ درد کو دور کر دینا چاہتا تھا، اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا، اس کی تمام محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پتھر کی دیوی اس کو موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ کیسے اور کس حق سے اس کی آنکھوں کے موتی چنتا؟ وہ یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا، جس کا ستا ہوا چہرہ اس کے دل کی تکلیف بڑھا رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے چاہا کہ یہ وقت یہیں تھم جائے اور وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ کچھ پل گزرے تھے کہ تبرک کی کسی احساس کے تحت آنکھ کھلی۔ شہویز کو خود کے اتنا قریب دیکھ کر وہ صوفے سے اچھل پڑی۔ آپ کب آئے؟ وہ ہکلا کر کہتے ہوئے جلدی سے پیچھے کو سرک گئی۔ شہویز اس کا گریز بھانپ کر اس سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ جی ابھی آیا ہوں، اس نے تبرک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب میں جاؤں کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے آفس سے آنے کے بعد چلی جاؤں، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اگر میں کہوں کہ رک جائیں تو کیا آپ رک جائیں گی؟ وہ اس کی بات پر سن کھڑی رہ گئی اور اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پائی۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آخر وہ کیوں اس کو روکنا چاہ رہا تھا؟ مطلب صاف ہے، رک جاؤ، مت جاؤ یہاں سے، اس نے نرم سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ کیوں نہ جاؤں؟ کس حق سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ وہ غصے سے لال ہوتی بولی تھی۔ شہویز کا دل کیا اس کو اپنی باہوں میں بھر لے۔ محبت کرنے لگا ہوں آپ سے تبرک، آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی، اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی۔ شہویز کی بات سن کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کو لگا کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ ہوش میں آنے پر زور سے چلائی۔ میں بالکل اپنے ہوش میں ہوں تبرک، میں سچ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، محبت کرنے لگا ہوں آپ سے، اس نے سچے دل سے کہا۔ تبرک نے اس کو نفرت سے دیکھا۔ اپنی محبت اپنے پاس رکھیے، مجھے نہیں چاہیے کسی کی بھی دو کوڑی کی محبت، وہ حقارت سے بولی۔ شہویز کا دل زور سے ٹوٹا۔ میری محبت کو گالی مت دیں تبرک، میں نے آپ سے پاکیزہ محبت کی ہے، آپ کے دکھوں کو، آپ کی محرومیوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں، آپ کو سارے جہان کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں، میری محبت دو کوڑی کی نہیں ہے۔ آخر میں اس نے دکھ سے کہا تھا۔ وہ پتھر کی دیوی تھی جس کو توڑا کسی اور نے تھا، مگر زخمی وہ اس کو کر رہی تھی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جتنی محبت کرنی تھی وہ میں نے ایک انسان سے کر لی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کسی کو دینے کے لیے، نہ محبت، نہ نفرت، نہ خوشی، نہ غم۔ تبرک کی بڑی بڑی آنکھوں میں درد ہچکولے کھانے لگا تھا۔ اس کی حالت کسی ٹھکرائی ہوئی داسی جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا اور اپنا سامان اٹھا کر نکلنے لگی۔ آپ ایک دن لوٹ کر آئیں گی تبرک، میری محبت آپ کو بھی بے چین کر دے گی۔ شہویز کی آواز نے اس کے قدموں کو پتھر کا کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر گیا، جہاں اس کے لفظوں سے درد اٹھا تھا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا مسٹر شہویز خان، اس نے اپنے دل کو سنبھالتے بمشکل اپنی ذات کا بھرم رکھا۔ وہ کہہ کر نکل گئی۔ شہویز نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ اس کو اچانک آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ جاتے جاتے اس کے دل کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ وہ اس کے فلیٹ سے نکل تو آئی تھی، مگر اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جاتی، کہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ وہ واپس کس منہ سے اس گھر میں جاتی جہاں اس کو اس قدر بے بس کر دیا گیا تھا کہ وہ اس ظالم کے گھر جانے پر مجبور ہو گئی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ بے گھر ہو جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے اس کو آج معلوم ہوئی تھی۔ وہ اپنے سوٹ کیس کو تھامے بس چلے جا رہی تھی۔
شام کے گہرے سائے پھیل رہے تھے، سبھی لوگ اور چرند پرند اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس کی نظر بے اختیار اپنے سونے کے کنگنوں پر پڑی جو اس کی ماں کے تھے۔ اس کے ذہن میں بہت سی سوچیں آئی تھیں۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس کے پاس چند ہزار روپے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی ماں کے کنگن اور 2 سونے کے سیٹ تھے جو اس کی ماں نے اس کی شادی کے لیے بنوائے تھے۔ اب شادی تو رہی نہیں تھی، اس لیے اس کو سونے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہی اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا۔ ایک آٹو اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس کو آواز دے کر روکا۔ انکل، یہاں پر کوئی قریب سونار کی مارکیٹ ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ جی بیٹا ہے، آٹو والے نے کہا تو وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ ٹھیک ہے انکل، آپ مجھے وہاں لے چلیں، وہ بولی تو آٹو والے نے سونار کی مارکیٹ کی جانب آٹو موڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سونار کی دکان کے اندر تھی۔ اپنے سامان کے ساتھ اس کو کافی مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کنگنوں کا حساب لگا کر نکلنا چاہا۔ باجی، ان کے 4.5 لاکھ ملیں گے، یہ 3 تولے سونے کے ہیں۔ سونار نے اس کے کنگنوں کو دیکھ کر کہا۔ جی جی آپ دے دیں، اس نے جلدی سے کہا تو سونار نے اس کو ایک لفافے میں پیسے ڈال کر تھما دیے۔ اس نے اطمینان کی سانس خارج کی۔ بھائی، یہاں پر کوئی چھوٹا سا گھر کرائے پر ہے؟ سونار اس کو تھوڑا ایماندار اور مہذب انسان لگا تو اس نے پوچھ لیا۔ جی باجی، کیوں نہیں، ہم خود گھر کرائے پر دیتے ہیں، میرے 4 گھر کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں، ایک خالی ہے فی الحال، آپ کو چاہیے تو بتائیں۔ سونار اس کو تفصیل سے سب کچھ بتا گیا۔ جی چاہیے، کتنا کرایہ ہے؟ اس نے شکر کیا تھا کہ اس کو زیادہ خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بیٹا، کرایہ تو مناسب ہے، گھر چھوٹا ہے اس لیے کرایہ بھی مناسب ہی ہے، مگر آپ ہماری گاہک بھی بن گئی ہیں تو آپ کے لیے 7,000 کر دیتا ہوں، ویسے میں نے 10 پہ دینا تھا۔ سونار کی بات سن کر تبرک نے پرسکون سانس خارج کی۔ چلو اب اس کے رہنے کا بندوبست تو ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے گھر دکھا دیں، میں ابھی شفٹ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی فی الحال میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے باجی، میں ذرا اپنی دکان بند کر لوں، پھر آپ کو لے جاتا ہوں، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، اس نے کہا تو وہ اپنا سامان لے کر دکان کے باہر کھڑی ہو گئی۔ جب سونار نے دکان بند کر لی تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ باجی، کچھ سامان مجھے پکڑا دیں، اتنا سامان لے کر کیسے چلیں گی؟ سونار نے اس کا احساس کرتے ہوئے کہا، جو کب سے اپنے بڑے بڑے 2 سوٹ کیس کو گھسیٹ رہی تھی۔ تبرک نے سونے کے سیٹ والا سوٹ کیس خود پکڑ لیا اور دوسرا اس کو پکڑا دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رک گئے۔ سونار نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اس کو بھی اندر آنے کا کہا۔ گھر نہایت چھوٹا سا تھا مگر خوبصورت تھا۔ اس نے چاروں اور گھر کا جائزہ لیا جو ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، جس میں ایک اٹیچ باتھ، ایک کچن اور چھوٹا سا صحن تھا۔ باجی، کیسا لگا آپ کو گھر؟ آپ اکیلی ہیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں؟ سونار نے اس کو اکیلے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں بھائی، فی الحال میں اکیلی ہوں، جاب کے سلسلے میں آئی ہوں اس لیے رہائش کی ضرورت تھی، اس نے فوراً سے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ لیں آپ کی امانت۔ سونار نے گھر کی چابی اس کی جانب بڑھا دی، جس کو اس نے تھام لیا اور بیگ سے 7,000 روپے نکال کر اس کو پکڑا دیے۔ شکریہ باجی، باقی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے اس نمبر پر کال کر کے بتا سکتی ہیں، باقی یہاں پہ بجلی، گیس سب سہولت موجود ہے۔ سونار نے اپنی دکان کا کارڈ اس کی جانب بڑھایا جس پر اس کا نمبر درج تھا۔ تبرک نے خاموشی سے تھام لیا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، مجھے اگر کوئی مشکل پیش آئی تو میں آپ سے ضرور رابطہ کروں گی، اس نے کہا تو سونار خدا حافظ کہتے نکل گیا تو اس نے گھر کا دروازہ اچھے سے لاک کر لیا اور اندر آ گئی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ پڑا تھا اور دیوار گیر الماری تھی۔ کچن میں چولہا اور ضرورت کے کچھ برتن موجود تھے۔ چلو اس کی یہ ٹینشن بھی ختم ہوئی تھی، ورنہ اس کو اپنی ضرورت کے لیے یہ سب کچھ خریدنا پڑتا۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتے سوٹ کیس سے اپنا سارا سامان نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ گھر تھوڑا گرد آلود ہو رہا تھا تو اس نے اس کو اچھے سے صاف کر دیا اور پھر تھوڑا فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ لیٹتے ہی وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھ عشاء کی اذان سے کھلی تھی۔ اس کو کافی بھوک بھی لگ گئی تھی۔ صرف صبح کا ناشتہ ہی کیا تھا اس نے منہ دھو کر خود کو تھوڑا فریش کیا اور کچن میں چلی گئی۔ وہاں پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے باہر جا کر کچھ ضرورت کا سامان لانے کا سوچا۔ اس نے بڑی سی چادر سے خود کو کور کیا، گھر کی چابیاں اور اپنا والٹ اٹھا کر نکل گئی۔ گھر کے کچھ ہی فاصلے پر ایک سٹور اوپن تھا۔
وہ اندر چلی گئی اور وہاں سے مہینے کا سارا راشن لے لیا اور ابھی رات کے کھانے کے لیے راستے سے بریانی لے لی۔ اس نے گھر آ کر سارا راشن کچن کے کیبنٹ میں رکھا اور بریانی پلیٹ میں نکال کر اور ساتھ پانی کا گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ بریانی کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بریانی کھانی شروع کی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کو شاہویز کی یاد آئی تھی۔ وہ بھی پہلے دن اس کے لیے بریانی ہی لایا تھا اور بالکل ایسا ہی اس کا بھی ذائقہ تھا۔ نوالے اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اس کے آخری لفظوں کی بازگشت اس کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ اچانک اس کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ پلیٹ واپس اٹھا کر کچن میں رکھ آئی اور اس کو کسی پلیٹ سے ڈھک دیا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ کب تک وہ یہاں پر رہ سکتی تھی۔ آخر اس کو کوئی نہ کوئی تو اپنا مستقل ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا۔ ابھی تو اس کے پاس پیسے تھے مگر ہر ماہ کے کرائے اور کھانے میں صرف ہو جانے تھے، اور پھر بعد میں وہ کیا کرتی؟ بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے فون پکڑا اور جابس کی ویب سائٹس پر اپنے حساب کی جاب دیکھنے لگی۔ اس نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کر رکھا تھا۔ اس کو کسی بھی کمپنی میں آرام سے جاب مل سکتی تھی۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کو ایک جاب کا ایڈ نظر آیا تو اس نے فوراً اپنی سی وی فارورڈ کر کے اپلائی کر دیا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد فوراً وہاں سے رسپانس آ گیا۔ اس کو 2 دن کے بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس عرصے میں اس کے لبوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ 2 دن پلک چھپکتے گزر گئے اور آج اس کے انٹرویو کا دن تھا۔ وہ اچھے سے تیار ہوئی، وہ کافی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس کو کسی بھی حال میں یہ اپرچونٹی نہیں گنوانی تھی۔ اس نے آٹو والے کو پیسے دیے اور اپنی مطلوبہ جگہ پر اتر گئی۔ یہ ایک مشہور IT کمپنی تھی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اندر پہلے سے کافی لوگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے اپنی باریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد اس کی باری آئی تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ چلتی ہوئی انٹرویو والے روم میں آ گئی، اور جیسے ہی اس نے روم میں بیٹھے افراد کو دیکھا تو اس کی نگاہوں کے آگے زمین و آسمان گھوم کے رہ گئے۔ ان سب انٹرویوز کرنے والوں میں سے ایک شاہویز بھی موجود تھا۔ شاہویز بھی اس کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کمپنی کا مینیجر تھا اور کمپنی کے کچھ آنرز کے ساتھ مل کر نیو امپلائیز کا انٹرویو کر رہا تھا۔ اس کے قدم پتھر کے ہو گئے۔ وہ نہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے کو جا رہی تھی۔ مس آئیے بیٹھیے۔ شاہویز نے محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کو دیکھ کر وہ کھل اٹھا تھا۔ جب اس نے اپنی سی وی فارورڈ کی تھی وہ تب ہی اس کو پہچان گیا تھا، اس لیے جلدی سے اس کو رسپانس دے کر انٹرویو کے لیے بلا لیا۔ تبرک کے قدم برف کے ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ باقی آنرز دوسرے امپلائیز کا انٹرویو لے رہے تھے۔ تبرک کا انٹرویو شاہویز نے کرنا تھا۔ جی مس، میں نے آپ کی سی وی دیکھی ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کافی اچھی ہے، اس لیے میں آپ کو اسسٹنٹ مینیجر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولا تھا جبکہ وہ چپ چاپ اس کو سن رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ شاہویز نے اس کی غائب دماغی کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی، اپنی سوچوں میں گم تھی۔ آر یو اوکے مس؟ اس نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر آپ کب سے جوائن کر سکتی ہیں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے ہاں کہتی؟ اس سے بھاگ کر اس کے پاس ہی گھوم کر آ گئی تھی۔ اف، کیسی بے بسی تھی، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو جاب کی بھی ضرورت تھی۔ جب سے آپ بولیں گے میں جوائن کر لوں گی، اس نے کہا تو شاہویز کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس کو لگا تھا کہ وہ انکار کر دے گی۔ اوکے، پھر آپ کل سے ہی جوائن کر لیں، شاہویز نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچھ پیپرز پر اس کے سائن لیے۔ یہ ان کی کمپنی کا ایگریمنٹ تھا۔ وہ 2 سال کے لیے اس کمپنی میں کام کرنے کا ایگریمنٹ سائن کر چکی تھی۔ جب تمام فارمیلٹیز پوری ہو گئیں تو وہ آفس سے نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نوکری کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ شاہویز کی آنکھوں نے اس کا پیچھے تک تعقب کیا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت نروس تھی۔ شاہویز کے ساتھ کام کرنا اس کو ایک کٹھن مرحلہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر وہ نظریں جھکا جاتی، جس میں ترس یا ہمدردی نہیں تھی بلکہ نرم گرم سے جذبات تھے۔ اس کا دل بھی بے ایمانی کرنے لگا تھا۔
شہویز کی سچی محبت کی تپش اس کو جلا رہی تھی، دھیرے دھیرے پگھلا رہی تھی، وہ پتھر سے موم ہو رہی تھی۔ اس کا دل بھی اس کو سوچنے لگا تھا، کہیں نہ کہیں چاہنے لگا تھا، آپ نے کیوں مجھے اپنی اسسٹنٹ رکھا؟ اس کو اس کے ساتھ کام کرتے کافی ماہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں کسی کام کے سلسلے میں ایک ساتھ بیٹھے تھے جب تبرک نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سوال کیا، کیونکہ میں تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی غلط جگہ پر چلی جاؤ۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ تبرک کا دل اس کی بات پر بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں اس کو اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ کیوں مجھے آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے؟ آخر میں لگتی ہی کیا ہوں آپ کی؟ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ تبرک، جب دل میں کسی کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں تو رشتے اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ تم بے شک مجھے کچھ نہیں سمجھتی، مگر میں تمہیں اپنا سب کچھ سمجھنے لگا ہوں۔ وہ ایک جذب کی سی کیفیت میں بولا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبرک، میں بھی تمہاری طرح اپنوں کی محبت کا ڈسا ہوا انسان ہوں۔ میں بھی تمہاری جیسی تکلیف سے گزر چکا ہوں، اس لیے تمہارے درد کو دل سے محسوس کر سکتا ہوں۔ شہویز کی بات پر وہ حیرت زدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ تبرک، خود کو بکھرنے سے بچا لیا، کیونکہ ہم خود کی ہمت خود ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا سوائے اس انسان کے جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ اس لیے تبرک، ان تکلیفوں سے نکل آؤ، ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ وہ بول رہا تھا اور تبرک ہاشمی کا رواں رواں سماعت بن گیا، جو اس کو سمیٹ لینا چاہتا تھا، اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کر کے اس کی ذات کو معتبر کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کی پیش قدمی کا منتظر تھا۔ تبرک، زندگی وہ نہیں ہوتی جو کچھ ہم سوچتے ہیں، زندگی وہ ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ہو گیا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ماضی کی تلخیوں کو یاد کر کے سوائے اذیت کے کچھ نہیں ملتا۔ ایک روشن مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ ہم دونوں ایک ہی درد، ایک ہی کرب سے گزرے ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اپنے ننھیال کے ہاتھوں میں آ گیا، اور پھر میرے اپنوں نے ہی میرا وہ حال کر دیا کہ میں انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ جس طرح تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ہمسفر کی آس لیے آئی تھی، اور وہ بھی تم سے وفا نہ کر سکا، اور اب تم اس کا غم اپنے سینے سے لگائے سب کی محبتوں کو ٹھکرا رہی ہو۔ صرف ایک انسان کی بے وفائی کی سزا ہر محبت کرنے والے کو نہیں دیتے۔ وہ چپ چاپ دم سادے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شہویز کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے تبرک، خالص محبتوں کو پہچان لو، ورنہ ساری عمر کے پچھتاوے تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ یہ دنیا بھیڑیوں کی ہے، بہت ظالم اور سفاک، یہاں اپنے نہیں بنتے، اور تم پرائے انسان سے امید لگا کر آ گئی۔ شہویز کی بات پر تبرک کا دل پاتال کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اس بے وفا کی آس پر یہاں آئی تھی۔ اس کے غم کو اس کے اپنے، اس کا شوہر تک نہیں سمجھ سکا تھا، اور وہ غیر ہو کر اس کی تکلیف سے آشنا ہو گیا تھا۔ دل اور دماغ نے ایک پل میں اس محبت سے گندے شخص کے حق میں فیصلہ کر ڈالا۔ تبرک، میں محبت کی قسمیں نہیں کھاتا، مگر اتنا کہوں گا، اگر تم میری محبت، میری چاہت کو قبول کر لو گی تو تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لوں گا، تمہارے لیے محفوظ سائبان بن جاؤں گا، تمہاری ساری محرومیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں ساری خوشیاں، ساری محبت تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اچانک اس کا لہجہ محبت سے لبریز ہو گیا تھا۔ تبرک نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ابھی بھی تم میری محبت سے انکاری ہو تبرک؟ وہ دکھی ہو گیا تھا، اس کی آواز میں واضح نمی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر شہویز کی جانب آئی۔ وہ اب بھی اس کو قبول نہ کرتی تو کب کرتی؟ اس کے دل کے در شہویز کے لیے کھل چکے تھے۔ اس کی محبت کی شدت نے اس کو پگھلا دیا تھا۔ مجھے آپ کی محبت دل کی گہرائیوں سے قبول ہے شہویز، میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہتی اس کو اندر تک سرشار کر گئی۔ وہ اس کے اقرار سے جی اٹھا تھا۔ اس نے تبرک کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تبرک بنت ہاشمی، آپ کا نکاح حق مہر 50,000 روپے سکہ راج الوقت کے مطابق شہویز خان بن ارباب خان سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے سوال کیا تھا، اور اس نے مسکراتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا۔ ساتھ بیٹھا شہویز بھی اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کچھ گواہوں کی موجودگی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے مضبوط بندھن میں بندھ گئے۔
وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ نکاح خواں اور باقی سبھی لوگ جا چکے تھے۔ اب تبرک کے گھر پہ وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ ان دونوں کا نکاح تبرک کے کرائے کے گھر پر ہوا تھا۔ تبرک اس فلیٹ پر واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر اس کو ماضی کی تلخ یادیں ستاتی تھیں، اس لیے ان دونوں نے یہیں پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو جانے شاہویز، وہ گھمبیر لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ ہلکے سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں حیا کی سرخی سے مزید جھک گئیں۔ شاہویز نے اس کے چہرے کو اوپر کیا اور بہت محبت سے اپنے لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دیے۔ اس کے لمس پر تبرک کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ شاہویز نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے دوپٹے کو اس سے جدا کیا اور بے اختیار اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کر دیا۔ تبرک کے خوبصورت سے سنہرے بال آبشار کی مانند کمر پر گرے۔ شاہویز اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر سمونے لگا اور پھر اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی اور شاہویز کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ شاہویز اس کی ادا پر گہرا مسکرایا اور اس سے اپنی شرٹ کو آزاد کرواتے اس کو آرام سے لٹا کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تبرک اس کو بے اختیار اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تبرک کی سسکیاں کمرے میں گونج کر شاہویز کے جذبات میں مزید آگ لگا گئیں۔ وہ نکھری نکھری سی نہا کر باہر نکلی تھی۔ شاہویز ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اٹھایا مگر وہ نہیں اٹھا تو وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اس نے آلو کے پراٹھے اور چائے تیار کر لی۔ اس نے سب کچھ ٹرے میں رکھا اور کمرے میں آ گئی۔ شاہویز بھی اٹھ کر واش روم میں جا کر شاور لے رہا تھا۔ وہ ناشتہ رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ان دونوں نے کچھ دن کے لیے آفس سے چھٹیاں لے لیں۔ کچھ دیر میں شاہویز واش روم سے نکل آیا۔ اتنی دیر شاہویز، پتہ ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھیں ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وہ خفگی سے بولتی ہوئی شاہویز کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں آن بیٹھا۔ کوئی بات نہیں بیگم، ٹھنڈا ناشتہ ہی کر لیتے ہیں، اس نے کہتے ساتھ نوالا توڑ کر تبرک کے منہ میں ڈال دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو بڑی محویت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کو پا کر وہ کھل اٹھے تھے۔ رونقیں ان کے چہروں کا طواف کر رہی تھیں۔ بس کریں میں خود کھا لوں گی، آپ بھی ناشتہ کر لیں، اس کو مسلسل اپنے منہ میں نوالے بنا کر ڈالتے دیکھ کر تبرک نے ٹوکا۔ اچھا جی، جیسا آپ کا حکم بیگم۔ اس کے اس انداز پر وہ شرما گئی۔ اس کے چہرے پر کوسوں قضا کے رنگ بکھرتے دیکھ وہ دل کی گہرائیوں سے مسکرایا۔ وہ اس کو خود سے لگا گیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے تبرک، یہ زندگی تمہارے سنگ بہت حسین اور خوشگوار ہو گئی ہے۔ وہ لہجے میں چاشنی سموئے بول رہا تھا۔ تبرک کا روم روم اس کی محبت کا گواہ بن گیا۔ شاہویز مجھے ایک بار لاہور چچی لوگوں سے ملوانے لے جائیں گے؟ وہ اس کے سینے سے لگی اچانک بولی تھی۔ شاہویز نے اس کو الگ کر کے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہاں جانا چاہتی ہو جہاں تمہاری کسی کو ضرورت نہیں، جنہوں نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا تڑک کر بولا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی شاہویز، بس آخری بار سب سے ملنا چاہتی ہوں، چچی کے علاوہ سب اچھے تھے میرے ساتھ۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ شاہویز نے اس کو خود میں بھینچ لیا۔ ٹھیک ہے جانے شاہویز، چلیں گے ہم کل ان سے ملنے اور اپنی شادی کا بھی بتا دیں گے۔ شاہویز نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ ہولے سے اس میں سمٹ گئے۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں تھے۔ مرحا اور نشا اپنی پڑھائی کر رہی تھیں جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سرتاج بیگم جو کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھیں، دستک کی آواز سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے تبرک کھڑی تھی۔ کسی اجنبی کے ساتھ اس کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئیں۔ السلام علیکم چچی جان، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی، جبکہ وہ حیرانی سے اس کے ساتھ خوبصورت سے لڑکے کو دیکھ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ کون ہے؟ انہوں نے سلام کر کے سوال کیا۔ آنٹی، میں شوہر ہوں تبرک کا۔ اس کی جگہ شاہویز نے مسکرا کر اپنا تعارف کرایا۔ وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ کیا تم نے نکاح پر نکاح کر لیا تبرک؟ وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہوئیں۔ آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے، اندر تو آنے دیں، سب بتاتے ہیں۔ شاہویز کو ان کی بات بہت ناگوار گزری تھی، مگر پھر بھی اس نے تحمل سے کہا، جبکہ تبرک کا چہرہ اس کی بات پر تاریک ہوا۔ کیوں نہیں بیٹا، آؤ اندر۔ وہ فوراً راستے سے ہٹ گئیں تو وہ دونوں اندر آ گئے۔ زرتاج بیگم ان دونوں کو احمد صاحب کے کمرے میں لے گئیں، جو اندر بیٹھے کسی مطالعے میں کھوئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم چچا جان، تبرک نے اندر آ کر اونچی آواز میں سلام کیا۔ دونوں نے اس کی آواز پر سر کو اٹھا لیا اور ان کی آنکھوں میں حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟
وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ تبرک فوراً ان کے سینے سے جا لگی اور بلک بلک کر رو دی۔ بس میری بچی، بس مجھے معاف کر دو، میں تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکا، تمہاری ذمہ داری کو نہیں نبھا سکا، وہ غمگین لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کہتے ہوئے ان کی نظر دروازے پر کھڑے شاہویز پر پڑی، جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو بیٹا؟ انہوں نے شاہویز کو دیکھ کر سوال کیا۔ سرتاج بیگم بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ انکل، میں تبرک کا شوہر ہوں، ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ وہ شاہویز کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ سرتاج بیگم اور احمد صاحب ان کی بات کا کیا مطلب اخذ کر رہے تھے، اس لیے شاہویز آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا اور ان کو سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ سرتاج بیگم اور احمد صاحب اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئے۔ ان کو فاران سے اس کی امید نہیں تھی۔ احساس زیاں اور بڑھ گیا تھا۔ شاہویز، تم بہت اعلیٰ ظرف ہو، جو تم نے ہماری بچی کو اپنا نام دیا، اس کو دنیا کی بے رحم ہواؤں سے بچا لیا۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ میں یہ تمہارا احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ وہ جذباتی ہو گئے تھے۔ انکل، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سچے دل سے تبرک کو چاہتا ہوں۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اپنی ذات پر احسان کیا ہے۔ شاہویز کی بات سن کر احمد صاحب اور سرتاج بیگم کے دلوں سے منوبوجھ سرک گیا۔ جاؤ سرتاج، بچوں کے لیے کھانا لگاؤ، احمد صاحب نے کہا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ چچا جان، میں مرہا اور نشا سے مل کر آتی ہوں، تبرک بھی کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ شاہویز احمد صاحب سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تبرک آپی! تبرک کو دیکھ کر نشا چلا کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو زور سے گلے لگا لیا۔ مرہا بھی اس کے گلے لگی تھی۔ دونوں تبرک کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ آپی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ فون تک نہیں کیا کبھی؟ ان کے شکوے شروع ہو چکے تھے۔ تبرک نے خود پر بیتی ایک ایک تکلیف ان کو سنا ڈالی۔ شاہویز بھائی تو ہیرو ہیں آپ کے، کہاں ہے؟ مجھے ملنا ہے ان سے۔ مرہا شاہویز سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ تبرک مسکراتے ہوئے ان کو لے کر احمد صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ شاہویز اپنی چھوٹی چھوٹی سالیوں سے گرم جوشی سے ملا۔ ان دونوں کو شاہویز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ دونوں تبرک کے لیے بہت خوش تھیں۔ دونوں نے اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر اس سے محبت کی تھی۔ بڑی بہنیں تو اپنے سسرال میں مصروف ان کو وقت ہی نہیں دے پائیں تھیں، اس لیے وہ دونوں زیادہ تبرک کے ساتھ اٹیچ ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ تبرک کے چہرے کے رنگ بتا رہے تھے وہ ان سب سے مل کر مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے دل سے غموں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ اس نے مسکرا کر شاہویز کی جانب دیکھا، جس نے اس کو نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ اس کی خالی جھولی اپنی محبت اور خلوص سے بھر دی تھی۔ شاہویز نے نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تشکر سے اس کی جانب دیکھتے مسکرا دی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ تبرک کو خوش دیکھ کے اس کے دل میں سکون ہی سکون اتر گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔